اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وقت نصر جب بنی اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہوا تو بچے کچے بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ وقت نصر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کی ایک تدبیر کی تھی، لیکن وہ خود ہی اس کا شکار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ بخت نصر کے عہد حکومت میں ہو کر گزرے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قید کیا۔ بخت نصر نے ایک بار بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ لوگ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکتے اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ بخت نصر کو ان کی یہ تعبیر بہت پسند آئی، پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کا احترام و کرام کیا۔ ابن ابی الدنیا نے روایت کی کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام رہتے تھے، اس کے پاس نجومی اور اہل علم آئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں رات کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس رات کو پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک شیر اور شیرنی کی کچھاڑ میں پھینک دیا۔ شیر اور شیرنی رات بھر انہیں چاٹتے رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور وہ بالغ ہو گئے اور انہیں وہ کچھ پیش آیا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں گرفتار کرا لیا۔ 2 شیروں کو بھوکا کر کے آپ کو ان کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں کو 5 دن تک اوپر سے گارا مٹی لگا کر بند رکھا۔ 5 دنوں کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر ایک طرف آرام سے بیٹھے ہیں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، آپ نے کیا پڑھا ہے جس نے شیروں کو ہٹا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ پڑھا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جسے پکارنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس پر بھروسہ کرنے والا غیر کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب ہمارے سب ہیلے ختم ہو۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ جب اپنے اعمال سے ہمارے گمان برے ہو جاتے ہیں تو وہی ہماری امید ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہماری مصیبت کے وقت ہماری تکلیف دور کرتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو صبر کے بدلے میں نجات عطا فرماتا ہے۔ بخت نصر کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں پیغمبر اعظم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کی خبر دی گئی تھی۔ بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو گرفتار کر لیا اور ان گرفتار افراد میں سے اس نے 1000 بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر خواب دیکھنے ہی بھول گیا تھا۔ اس سلسلہ میں مدد کے لیے اس نے کاہن اور منجم حضرات کی طرف رجوع کیا اور ان سب کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں جب کوئی ہم سے اپنا خواب بیان کرے۔ بخت نصر نے کہا کہ میں تو اپنا خواب ہی بھول چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو میرا خواب نہ بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر ناچے گی۔ بخت نصر کی اس خطرناک دھمکی سے تمام کاہن و ساحر ڈر و خوف میں مبتلا ہو گئے اور اس کے پاس سے گھبراتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ پھر انہی میں سے ایک نے جا کر بخت نصر کو یہ خبر دی کہ ہمارے علم کے مطابق اگر کوئی شخص تمہارا خواب بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک اسرائیلی لڑکا ہے، وہی آپ کا خواب بیان کر سکتا ہے اور اس کا نام دانیال ہے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حاضری کا حکم دیا اور ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ،
آپ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے کیونکہ میں اپنے حقیقی مالک سے رجوع کر کے بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مہلت دے دی اور حضرت دانیال علیہ السلام عبادت و دعا میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے وحی بھیجی اور بخت نصر کا خواب اور اس کی تعبیر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر کی مورتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مٹی کے اور رانے پیتل کی بنی ہوئی ہیں اور اس کا پیٹ چاندی اور سینہ سونے کا ہے اور مورتی کی گردن اور سر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اس مورتی تصویر کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا۔ بخت نصر نے کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اس تصویر پر آسمان سے پتھر آ گرا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ خواب ہے جس کو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر کہنے لگا کہ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر کی مورتی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جن میں سے بعض بادشاہ انتہائی قوت و طاقت والے ہیں اور بعض بے بس اور کمزور۔ بس اس بت کے ہاتھ پیر جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ کمزور بادشاہ ہیں اور جو پیتل کا بنا ہوا حصہ تھا وہ اس سے کچھ طاقتور بادشاہ کی طرف اشارہ تھا اور سونے چاندی سے جو حصہ بنا ہوا تھا اس سے طاقتور باعزت بادشاہ مراد ہیں۔ پھر اس صنم پر جو پتھر آسمان سے آ کر گرا اس سے مراد پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام جہان روشن ہو جائے گا اور دنیا کا اقدار اعلیٰ آپ ہی کی طرف منتقل ہو جائے گا اور دنیا کے آخری وجود تک آپ ہی کے لائے ہوئے دین پر لوگ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ باتیں سن کر بخت نصر انتہائی تعجب میں پڑ گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و منزلت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنے مقربین افراد میں شامل کر لیا۔ بخت نصر کے متعلق ایک دوسرا قصہ منقول ہے کہ جس وقت حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بخت نصر کے نزدیک آپ سے زیادہ معزز تھے، یہود کو اس پر حسد ہوا اور انہوں نے بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورغلایا اور خوب برائی کی اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کی پیشاب پر قابو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ان کے ہاں آڑ سمجھی جاتی تھی۔ لہٰذا بخت نصر نے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک تدبیر نکالی۔ اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھتے رہو، کھانے کے بعد جو سب سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اس کو کلہاڑے سے قتل کر دینا، اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں تو بھی نہ چھوڑنا، اس سے کہنا کہ بخت نصر نے تو مجھے تیرے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ بخت نصر خود ہی پیشاب پر کنٹرول نہ کر سکا اور سب سے پہلے وہی پیشاب کرنے کے لیے نکلا۔ دربان نے دیکھتے ہوئے اندھیرے میں یہ سمجھ کر کہ دانیال ہیں فوراً حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ارے ٹھہرو، میں بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، بخت نصر نے تو مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ پھر کلہاڑے سے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابن السنی نے انہی کے استاد سے عبد الرحمن بن ابی الزناد بحوالہ ان کے والد روایت کیا۔ ابی الزناد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بردہ بن حضرت ابو موسیٰ اور شعرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر نقش تھی، جس کے درمیان ایک آدمی تھا جسے وہ دونوں شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ کا بیان ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ یہ انگوٹھی میرے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ملی تو انہوں نے اس جگہ کے علماء سے اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس انگوٹھی کے نگینے پر ان 2 شیروں کی تصویر نقش کی تھی جو انہیں چاٹ رہے تھے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر نہر سویز میں ہے جو زیر آب آ گئی تھی۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا، اسے کفن دیا، اس پر نماز جنازہ ادا کی اور اسے دوبارہ نہر سویز میں دفن کر دیا۔ بعد میں وہ دوبارہ زیر آب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔